قرآن مجھے اور آپ کو یاد کروا رہا ہے کہ تمہاری اللہ کے سامنے پیشی ہونی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 161 میں اللہ فرماتے ہیں پہلے ہمارے دنیاوی معاملات کا اللہ نے تذکرہ کیا. ہم میں سے کوئی خوشحال ہے, کوئی بدحال ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی خوشیوں میں گھرا ہوا ہے, کسی کے حالات اچھے ہیں, کسی کے برے ہیں, اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور ہم نے آزمایا لوگوں کو خوشحالی میں بھی مبتلا کر کے اور بدحالی میں بھی مبتلا کر کے ہم نے آزمایا. اگر کوئی خوشحال ہے تو ذہن سے بھوت نکال دے کہ تیرا کمال ہے. یہ رب کا امتحان ہے تیرے پر کہ تو اللہ کی خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرا بن جاتا ہے. تخت بلقیس حضرت سلیمان کے جب امتی نے پلک جھپکنے میں پیش کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ, یہ تو اللہ کا فضل ہے سارا. لیبلونی اشکر ام اکفر, رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں اللہ کے احسان پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرا بن جاتا ہوں. تو کسی کو صحت ملی, خوشحالی ملی, اولاد ملی, آسانیاں ملی, عزت ملی, کامیابی ملی, تو سب اللہ کا احسان ہے بطور آزمائش. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ, ہم نے لوگوں کو آزمایا اچھے حالات میں بھی ڈال کر, وَالسَّيِّئَاتِ, اور برے حالات میں بھی ڈال کر. تو جو مصیبت میں, بیماری میں ہے, دکھ میں ہے, غربت میں, تکلیف میں, بے اولاد ہے, لاچار ہے, کمزور ہے, اس کا قصور نہیں, رب نے اس کو امتحان میں ڈال رکھا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھا کون بنتا ہے. موت اور زندگی کا مقصد اللہ نے خود بیان کر دیا. اس کا مقصد ہی ایک ہے, اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا کون ہے, برا کون ہے. اور اس ٹیسٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب نکالا آدم علیہ السلام کو تو ساتھ ہی اللہ نے تسلی دی کہ دنیا میں چلے جاؤ, پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی انبیاء کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے. تو جس جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کو غم نہیں, واپس جنت میں آ جائے گا. اور جس نے پیروی نہ کی پھر صاف ظاہر ہے وہ جنت میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے آدم کو نکالا ہے کہ تیری ذریت میں سے کچھ جنت والے ہیں, کچھ جہنم والے ہیں. جنت والے واپس آئیں گے, جہنم والے واپس نہیں آئیں گے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور ہم نے لوگوں کو آزمایا نعمتوں سے بھی اور تکلیفوں سے بھی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی طرف آ جائیں, ان پر احسان کریں, شکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائیں, ان کو آزمائش میں ڈالیں, روتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائیں. مقصد ایک ہی تھا. انعامات سے نوازنے کا بھی مقصد تھا کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں, اور تکلیفوں میں ڈالنے کا بھی مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی طرف آ جائیں. لعلہم یرجعون. تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے. دنیا میں آ جاؤ, دنیا میں اللہ کی طرف آ جاؤ, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں آسانی ہوگی. سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا. شیطان کی پوجا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ جو شیطان کا منشور لے کر چل رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہی تو المیہ ہے. ہم پہچان نہیں پائے رحمان کی پہچان اور شیطان کی پہچان. رحمان کا راستہ
شیطان کا راستہ رحمان کی جماعت اور شیطان کی جماعت. ایسا دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا شیطان اور طاغوت کی عبادت پوجا کرنے سے. وانابوا الی اللہ، شیطان سے بچا لیا، اللہ کی طرف جھکے رہے. اچھا، ایک اس آیت سے پہلے میں ایک اور آیت کی طرف آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 ہے. مجھے فوراً اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے وہ ذہن میں آ گئی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں دوڑ لگا کر اللہ کی طرف بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تفسیر دیکھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا منظر ایک ایسا ہے. اس فکرے کے پیچھے منظر یہ کہ شیطان پیچھے دشمن لگا ہوا، دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگ کر چلے جاؤ. شیطان سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لوگوں شیطان تمہارا شکار کرنے کے لیے شکنجے لیے پیچھے پھر رہا ہے، جال لیے تمہارے پیچھے پھر رہا ہے. تم بھاگو بھاگو بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ کر چلے جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لوگوں اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین. میں تمہیں اللہ سے کھول کھول کر خبردار کر رہا ہوں کہ اس کی نافرمانیوں سے بچو. اور اس آیت کے بارے میں ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ والذین، جو لوگ شیطان کی پوجا کرنے سے بچ گئے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے. اب انسینٹیو تو رب کائنات دے رہا، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے، اپنے نبی کو حکم ہے فبشر عباد، اے میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جو شیطان سے بھاگے، شیطان کی عبادت سے بچے، شیطان کی پوجا سے بچے، شیطانی کاموں سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. لیکن ایسے تو نہیں شیطانی کاموں سے بچتے کہ ناپ تول میں کمی بھی چل رہی ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، جھوٹی قسمیں بھی چل رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے حق بھی تلف کیے جا رہے ہیں، تنخواہیں پوری ہم لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، وقت پر جاتے نہیں، وقت پہ آتے نہیں. ایسے نہیں ہے. یہ کام تو شیطان والے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے. یہ کیسی دوستی ہے شیطان سے کہ کام بھی اس کے کرتے جا رہے ہیں، اس پر لعنت بھی بھیجتے جا رہے ہیں. کیا شیطان کو گالیاں دینے سے شیطان ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے؟ کوئی سائنس سمجھ آئی؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حج کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اب تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا. تو شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، ایک اس کے اوپر مینار کے چڑھا ہوا تھا اور جوتی اتار کر مار رہا تھا اور ساتھ گالیاں بھی دیتے، تیری ایسی تیسی، تیری ایسی. آپ کا کیا خیال ہے، شیطان اس سے راضی ہو رہا ہوگا، ناراض ہوگا؟ ارے گالی گلوچ تو وہ سکھاتا ہے، یہ تو اس کا راستہ ہے. وہ تو اندر سے پھولا نہیں سما رہا ہوگا، چلو اسی طرح میرے کام میں تو لگا ہوا ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، بس یہ دین ہے. اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، یہ دین ہے. اس سے ہٹ کر دین نہیں ہے، پھر شیطان کا پنجہ آ جاتا ہے، اس کا جال آ جاتا ہے، اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو. توبہ کا لفظی معنی ہے پلٹ آنا. آپ غلط راستے پر جا رہے تھے، غلط بازار میں بیویاں خرید و فروخت کر رہی ہوتی، لنڈا آتا تو ان کے بچے بھول جاتے، جدیا جاتی ہیں آپ کے لنڈے کا بات دیکھ کر. اور لنڈے میں عموماً بچے گم ہوتے ہیں، ان کے نظر بچوں پر نہیں ہوتی، چیزوں پر ہوتی ہے.
بچہ ماں کی بجائے کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے ماں نے فوراً بھاگے گا. تو فرمایا توبوا الی اللہ، تم غلط راستے پر چلے جا رہے تھے، اب پلٹ آؤ واپس اللہ کی طرف، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ ایسے طریقے سے آؤ کہ دیکھنے والے کہیں ہاں اس نے طریقہ، اس نے حق ادا کر دیا ہے توبہ کرنے کا. سورہ شورى کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. کسی چیز میں تمہارا، کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، ہمارے ہر وقت گھر بیٹھے ہیں تو گھر پہ جھگڑا اختلاف ہے، بیٹا کوئی کہتا ہے، بیٹی کچھ کہتی ہے، ایک بھائی کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، میاں کچھ کہتا ہے، بیوی کچھ کہتی ہے، اختلاف ہی اختلاف. اور سب سے بڑی بیماری اتحاد یا یکجہتی کے خلاف اختلاف ہے. اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اختلاف ذاتی خود پسندی کی بنیاد پر، ہاں مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے وہ بات پسند نہیں. ارے پسند کسی کی نہیں، صرف اللہ اور رسول کی پسند ہے. دین اللہ اور رسول کی پسند پر مشتمل ہے، کسی کی ذاتی پسند ناپسند پر نہیں ہے. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ فرقوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے میرے محبوب آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بڑی خوشخبری ہے فرقے بنانے والوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے نہ میرا تعلق ہے نہ میرے نبی کا کوئی تعلق ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس شخص سے، اس جماعت سے جو ایک فرقہ بن جائے، بنا لے اپنے آپ. لست منہم فی شیء، اے میرے محبوب آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں. اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، وہ خود دیکھ لے گا قیامت کے دن. آپ چھوڑیں ان کو، آپ سے ان کا معاملہ نکل گیا، آپ کا اور ان کا واسطہ الگ الگ ہو گیا، آپ اور ان کا راستہ الگ الگ ہو گیا. امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ خود دیکھ لے گا، اللہ خود نمٹ لے گا ان سے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ خود ان کو بتائے گا یہ کیا کرتے رہے. وہ پیشی جو قیامت کے دن ہونی ہے، قرآن مجھے اور آپ کو آج یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس اللہ کے سامنے پیشی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے دن بھی بتاؤ اور اپنی راتیں بھی بتاؤ، اپنے کاروبار بھی کرو اور اپنی نوکریاں بھی کرو، اپنے تعلقات بھی رکھو اور دوستیاں بھی نبھاؤ، دشمنیاں بھی نبھاؤ. جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے ہی روک دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. میرے بھائیوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے. اچھا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے کو تیار ہوں. ارے جس کے پاس ہے اور وہ خود دینے کو تیار ہے، اعلان کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کس سے مانگے جس کے پاس نہیں ہے. جو دینے والا ہے وہ ادعونی استجب لکم. تو فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف جھکتے ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. کیوں نہیں معافی مانگتے، کیوں نہیں اللہ کی طرف جھکتے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. پھر پیکج دے رہا ہے، اور نہ کرو میری طرف آنے سے اللہ فرماتا ہے میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں. پھر بھی اس کی طرف جھکنے کی توفیق نہیں مل رہی، استطاعت نہیں مل رہی، کوشش نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی.
اللہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اپنی کتاب قرآن کے ذریعے۔ زندگی دنیا میں کیسے گزارنی ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ دین کیا، اسلام کیسے ہے، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داری لگا دی، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب قرآن اور سنت کے علاوہ، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے علاوہ دین میں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر قیاس سے بھی کوئی بات آئی ہے تو ان دونوں کو سامنے مد نظر رکھ کر بات نکالی گئی ہے، اپنے اندازے سے کوئی بات نہیں دین میں۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کو سیکھنے کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعے کو اللہ کی توفیق سے اور فضل سے ہم درس قرآن کی مجلس منعقد کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اور کوشش کیجیے نہیں شامل ہو سکتے اپنے گھر میں آپ اپنی مجلس منعقد کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کھولے، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھے، اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ بٹھا کر، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ بٹھا کر خود اپنے گھر میں مجلس قائم کریں۔ وہ در و دیوار گواہی دیں گے، وہ آوازیں جن جن چیزوں کے سے ٹکرائیں گی وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ آپ کی اولاد بیوی بچے گواہی دیں گے کہ آپ نے ان کو حق کی بات پہنچائی تھی۔ اور خاص الخاص مرتے وقت وراثت کی ضرور وصیت کرنی ہے کہ میرا مال اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جتنا حصہ، جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھا اتنا اس کو دے دینا، میری کوئی پسند نہیں۔ میری پسند وہی ہے جو میرے اللہ کی پسند ہے۔ جس نے مجھے ایک بدبودار نطفے سے انسان بنایا، جس نے مجھے صاحب مال بنایا، یہ مال اسی کی عطا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ جاتے جاتے یہ وصیت کر کے جائیں، اپنی قبر کو جہنم کی گدا بننے سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔